آئی ڈونٹ نو کہ آپ میری بات سے کتنا اگری کریں گے، لیکن میرے حساب سے ایک منسٹر کا ایک صوبے میں کام کرنا بہت اچھی بات ہے، اس صوبے کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ہم ریپیٹڈلی یہ بات ہر پروگرام میں آلموسٹ جو آپ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی سے ہر آدمی، ہر عورت، لے مین بہت سخت پریشان اب ہو چکا ہے، جو 2 سال کا بلڈ اپ بلکہ اس سے بھی زیادہ بلڈ اپ ہوا ہے. اس طرح کے سٹیپس لینا اچھی بات تو ہے، لیکن کیا یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم امپروومنٹ کی ہی طرف جا رہے ہیں یا رجیم چینج کے بعد دوبارہ سے زیرو پہ آ جائیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا، رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نے یہ جو موضوع اٹھایا ہے نا، یہ غیر منطقی ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی صوبہ ہو، ہمارے ہاں نام نہاد صوبائی خود مختاری بھی اویلیبل ہے اور 18ویں ترمیم بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن جہاں تک اکنامک ڈیسیشن میکنگ ہے، مثلا یہ بجلی کی قیمت کس نے طے کرنی ہے، یہ آپ کی پیٹرول کی پرائس کس نے طے کرنی ہے، ابو آل یہ جو ریٹ فکس ہوئے ہیں سیلری کلاسز کے، یہ کس نے کر رہے ہیں، اس میں تو صوبائی حکومتوں کا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا تو کوئی ٹیک اور کوئی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو 18ویں ترمیم کی وجہ سے سپیس ملی ہے، کیا آپ اس کو انٹیلیجنٹلی یوز کر رہے ہیں یا نہیں. نظر بظاہر جس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے کیش کروائیں کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ صرف یہ تو اسمارٹ موو نہ ہوا نا. گراؤنڈ لیول پہ کتنا کام کر رہے ہیں آپ؟ بھائی اب گراؤنڈ لیول کا جواب تو اس وقت آتا ہے نا جب الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی برا وقت آتا ہے. تو اپیرنٹلی مین اسٹریم میڈیا میں عموماً سندھ کی حکومت کو بہت برا کہا جاتا ہے. سندھ کی بات کرو تو آپ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے میڈیا نے پکچر یہ دے رکھی ہے تھر اور وہاں بھوک سے مرتے بچے، دیٹس اٹ. حالانکہ تھر وہ نہیں تھر رہا کہ مطلب یہ ٹوٹل پکچر یہ ہے اس وقت تھر کی. ٹھیک ہے جی. جبکہ اس وقت مثلا بہت سارے وہاں پہ میریکلس چیزیں ہو رہی ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں، جسٹ بیکاز آف تھرکول بہت بڑا ریزروائر ہے. تو اچھا یا برا ان کی پروجیکشن نہیں ہے، لیکن جو مقامی طور پر لوگ ہیں یعنی سندھ میں، پھر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کا سرعام قتل، ان دونوں نے ایک جذباتی فضا پیدا کر رکھی تھی. اس کے بعد پھر نام نہاد تھینکس ٹو ہمارے MKM کے دوستوں نے ایک سندھ میں رورل اربن ڈیوائڈ بھی پیدا کر دی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر لوگوں کے حالات دیگر گوں ہیں تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ صاحب جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم تو آپ کے لیے صوبائی سطح پر کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ مطلب کر رہی تھی پروونشل لیول پہ. دیکھیں جی ہم تو الیکٹریسٹی کی، بجلی کی قیمتیں ہم تو فکس نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ سہولت جو ہے یہ مریم بی بی کو میسر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کے چچا اور ان کے والد جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں اور چچا جو ہیں وہ حکومت کے سربراہ ہیں. تو آپ موجودہ حالات میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ بہت اچھی پرفارمنس صوبائی سطح پر کرنے کے باوجود بھی یہ جو مہنگائی کا جو ایک اس کی وجہ سے جو اینگر لوگوں میں بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کو سافن کر پائیں. اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. میرا سٹارٹ میں یہی کوشچن تھا جس پر میں نے سارا ٹاپک بلڈ کیا ہے کہ آپ نے اکثر یہ بات کی ہے جو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی ہے 2 سال. اب فرسٹریشن سے بات آگے چلی گئی ہے. ناؤ پیپل آر ناؤ اینٹرنگ ان دا اسٹیج آف ریج. اب غصہ ہے. تو یہ 1-2 میڈیا اپیرنسز سے یہ چیز کور نہیں ہو سکتی. ہاں میرا تو اپنا خیال ہے کہ وہ میڈیا، دیکھیے میڈیا کیا آپ لوگوں میں یہ سیل کریں کہ میں نے یہ گولی بنائی ہے، آپ اسے کھا لیں، آپ کو سر میں درد بھی نہیں ہوگا، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا، کندھے میں بھی درد نہ ہوگا، اور پتہ یہ چلے کہ بس وہ ایسے ہی صفوف ہے 2 نمبر کا. اس کے لیے آپ دنیا کی بہترین اشتہاری کمپنی لے لیں، وہ اس کی مارکیٹنگ کرے تو بیک فائر کرے گی. سملرلی میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ، یہ بہت غیر منصفانہ بات ہوگی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس سے ہم یہ طے کریں کہ کیا یہ مرکزی حکومت کی جانب سے لیے فیصلوں کی وجہ سے جو لوگوں میں غصہ ابھر رہا ہے یہ اس کا مداوع کر پائے گی یا نہیں. وہ تو نہیں اوبویسلی ایک. تو اس لیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا یہ سوال میری دانست میں غیر منطقی ہے.
کیونکہ اس وقت پنجاب حکومت کے پاس obviously پورے ملک کی تو پاور نہیں ہے نا, وہ ڈیسیجنز نہیں کر سکتے. بابا بہت بڑا صوبہ ہے, بہت کچھ وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. آبادی کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, اٹک سے رحیم یار خان کے اینڈ تک پھیلا ہوا ہے. اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ جو ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے. بجلی کی قیمت, بجلی کا بل ایک یعنی پہلا اس کا غصہ یوں شروع ہوتا ہے, پھر گیس کی قیمت اور پھر پیٹرول. یہ 3 ہیں بنیادی چیزیں. اور اب ماشاءاللہ انہوں نے تنخواہ دار طبقے پہ جو ہیں وہ ٹیکس بھی لگا دیا بجٹ کے بعد. اب ان حالات میں ہوتا یہ ہے کہ آپ مقامی سطح پر بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں تو وہ رجسٹر نہیں ہوگا, اور اگر مقامی سطح پر آپ سے کوتاہی ہو تو وہ یوں آئے گی. جیسے میری دانش میں ہمارے ہاں ابھی جو گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی, اس کو پیدا کرنے والا کسان جو ہے وہ رل گیا ہے, کیونکہ اس کو حکومت وہ پرائس دینے میں ناکام رہی ہے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. بہت ساری ایسی صورتحال ہوئی جہاں پر کہ اس نے وہ گندم اگانے کے لیے جو خرچہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر پایا. اس میں مرکزی حکومت یہ کہتی رہی, چونکہ اورنگزیب صاحب آئے ہیں, وہ بینکر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے, آٹا خریدنا اور ذخیرہ کرنا, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. بھائی مارکیٹ جا رہے ہیں, مارکیٹ کا کام جانے. اچھا اگر آپ مارکیٹ سے چلیں گے تو مارکیٹ پھر یہ کہے گی کہ جی گندم اگر بہت, کیونکہ اس میں پھر آ جائے گا رسد اور طلب, تو بھائی ریکارڈ گندم پیدا ہو گئی تو گندم تو سستی ہونی چاہیے. یہ اورنگزیب جیسے جو نابغے ہم لاتے ہیں ماشاءاللہ ڈھونڈ کے بڑے پیار سے اور چاؤ سے, یہ نہیں سمجھتے کہ رسد اور طلب کی تو بات کر رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار اس کا 1 ایکڑ پہ گندم اگانے کا خرچہ کیا آیا. اور افسوس کی بات ہے, خود آپ کمالیہ کے ہیں, خود آپ کا پورا خاندان جو ہے اس کی زرعی بیسز ہے, لیکن نہیں, ڈھٹائی ہے, سب واقعی ہے, دل میں بیٹھا ہوا ہے. میں جیسے ابھی جب یہ تنخواہ دار بندوں کی بات ہوئی, میں نے کہا ہاں جی آئی کین سمپتھائز اینڈ ایمپتھائز, ہاں میں آپ سے ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. بس صرف یہ ہمدردی کا اظہار کر لیا کافی ہے, کافی ہے. اب اورنگزیب صاحب کا لیا ہر قدم, ان کا کہا ہر لفظ, وہ مریم بی بی جو مرضی کرتی رہے, وہ عام آدمی کے غصے, اس کا خمیازہ جب یہ ووٹ لینے جائیں گی انہیں بھگتنا پڑے گا. پھر وہ یہی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عمران خان صاحب نے غلط پینٹ کیا ہے, کرپٹ پارٹی بنا دیا, ہم لوگ تو غریب کا خیال کرتے ہیں. اس میں کرپشن تو مسئلہ ہی نہیں ہے, غریب کی بات کرتے ہیں نا, غریب کا خیال, اس کی نیڈز. بات ہے بھائی. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی جو بجٹ پیش کیا ہے, اس بجٹ میں مجھے ایک ایسا قدم بتا دیں جس میں مجھے یہ نظر آئے کہ اس ملک میں جس شخص کے پاس 8 گاڑیاں جو ہیں بڑی بڑی اس کے پورچ میں کھڑی ہیں, اس پہ کچھ اضافی ٹیکس لگے ہیں. ایک ایسا مجھے ون سٹیپ. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی جو ہے جی اس پہ تو پیسہ دیکھیں جی لوگ پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں, یہ وہ فائن, گڈ, ونڈرفل, اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا, لیکن اس ٹیکس سے آپ نے ایگزمپشن کس کو دی, کون مستثنا ہے؟ حاضر اور سروس سرکاری افسران, خواہ وہ سول کے ہوں یا اس کے ہوں. لیکن میرے اور آپ جیسا آدمی اگر وہ یہ حماقت کر بیٹھا کہ وہ بیچارہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے جمع کر کے اس نے کہیں ایک پلاٹ لے لیا, اب اس کی بچی کی شادی ہے اور اس نے اس کی شادی کرنی اور وہ اسے بیچنے کے لیے نکلے گا, اس کا کوئی خریدار نہیں. آخر میں آ کے تو برڈن پھر اسی کلاس پہ آیا نا ہماری. تو آپ نے اس صورتحال میں, مڈل کلاس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ارے مڈل کلاس کا 1 کروڑ آدمی یہ کیوں کر کے غربت کے اس میں پھینکیں گے, یہ جو ابھی جو پالیسیز بنا رہے ہیں اورنگزیب صاحب, اور 1 کروڑ کوئی کم, کوئی چھوٹا فگر ہے یہ. اگر آپ کی مڈل کلاس اس کے بعد یہ جو بجلی کا قضیہ شروع ہو رہا ہے, اب وہ کل اویس لغاری صاحب پرسوں سینٹ میں کھڑے تھے, اب باقاعدہ طور پر تمام اخبارات کے وہ تمام رپورٹر جن کی ایکسیس ہے اراؤنڈ دا کلاک, فائنانس منسٹری اور ادھر ادھر, وہ سلیبس دے رہے ہیں, اور وہ سلیبس بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگلے مہینے آپ کے گھر جو بجلی آتی ہے اس کے 1 یونٹ کی قیمت میں کم از کم 7 روپے کا اضافہ ہونا ہے. ویسے تو 7 روپے 72 پیسے تک کی بات ہو رہی ہے. اب اس کا جو برڈن ہے وہ بنیادی طور پر وہ 51 یعنی کہ
انکریز جو ہے وہ ریکارڈ انکریز ہے 51% کی. شنید تھی کہ صاحب 5 روپے 26 پیسے بڑھائے جائیں گے ایک یونٹ میں, وہ بھی اپنے تئیں بہت بڑی تھی, 5 روپے 26 پیسے. لیکن اب وہ یہ کہ اچھا اب اویس لغاری صاحب سینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, ادروائز وہ جیسے آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں افواہیں اڑی تھیں کہ جی وہ جنہوں نے سولر لگا رکھے ہیں ان کی بچت وہ سینٹ میں کھڑے ہو رہے تھے کھو کر, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب نان سینس ہے. کہا نہیں صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں درست نہیں ہیں, ہوگا یہ کہ وہ کچھ غالباً 6 مہینے تک, غالباً یہ وزیر ہے, 2 سے 6 ماہ تک غالباً 2% سے 9% کا اضافہ ہوگا سولر پہ. نہیں بی بی جو ہمیں گھروں میں عام بجلی آ رہی ہے, لیکن بڑے نان کمیٹل وے میں. ارے بھائی آپ کمٹ کرتے, ایک لفظ کہتے کہ 51% اضافے کی غلط خبر ہے, 7 روپے 72 پیسے نہیں بڑھ رہے ایک یونٹ کی قیمت میں. اور ایک یونٹ کی قیمت میں اضافے کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد فکس چارجز, پھر آپ پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں اس کے بھی پیسے دیکھنے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی ٹیکسز آپ نے دینے ہیں. تو اس ملک میں بجلی استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا. کافی حد تک ہو بھی گیا. غریب آدمی کے لیے ایسے ہوگا کہ جیسے یہ منشیات ہے, زندگی کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. صاحب یہ تو 10 سال سے یہی مسئلے ہیں, 20 سال سے یہی مسئلے ہیں, 50 سال سے یہی مسئلے ہیں. یہ پھر ہم بجلی پانی پیٹرول سے آگے نہیں بڑھے. نہیں تو کیا لینے آئے تھے, کس منہ سے آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب چلائیں, بالکل صحیح ہے, 5 سال پورے کرنے دیتے ان کو. 5 کیا انہیں کہیں آئندہ بھی رکھیں 5 سال. اگر آپ کے دل میں, اگر آپ کی کھوپڑی میں کوئی حل نہیں تھا, آپ کو بس یہ پڑ گئی ہائے اللہ یہ جنرل فیض حمیز کو لگا دیں گے 10 سال ہم تو غائب, تو بھگتو. اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے, جس ملک کا وزیر اعظم کھلے عام یہ کہہ دے آپ کیا کریں وہ IMF کے کہنے پہ بنانا پڑا بجٹ, تو IMF کسی کو بھی رکھتے, آپ کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب وائے شہباز شریف IMF دعا کو لگا دیں, لگانا تو کسی کو بھی لگا. نصرت جاوید کر دیں, مطلب کہ اگر میں نے بجٹ ہی نہیں بنانا ہے, کسی اور نے بنا کے دینا ہے, اور آپ کو ایک بینک سے بندہ لانا پڑتا ہے اورنگزیب. سر اس رجیم چینج کی بھی تو قیمت ہم ہی لوگ ادا کریں, ہم بھی نہیں چلیں. جو دوسرے اس سے بھی زیادہ جو لے میں نے آپ کا بتایا آپ نے کہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں, اس طرح تو سر اگلی رجیم چینج آئے گی, پھر ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے. بی بی پھر آپ میری بات نہیں سمجھ رہی ہیں. آپ نے تو رجیم چینج کی ہے, آپ نے کہا کہ عمران خان مہنگائی لا رہا ہے, اسے ہٹاؤ. تو پھر جب آپ آئے تو آپ کیا لائے, یہی پوچھنے والی بات ہے. کس منہ سے کہہ رہے تھے اب لاؤ نا, مہنگائی ختم کرو. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے؟ آپ خود آنکھیں کھول کر جو ہے آپ ایک ٹریپ میں آئے ہیں, بھگتو. میں تمہیں کیوں ڈسکس کروں, مجھے کوئی ہمدردی نہیں آپ سے, اور عام آدمی کی بد دعائیں مل رہی ہیں آپ کو. آپ ٹھیک ہے, if you don't have any solution, وہ کہتے ہیں کہ if you can't take the heat, get out of the kitchen. تو مقصد یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا, آپ اپنے آج کے انٹرو میں اس میں کوئی صوبائی حکومت کچھ نہیں کر, مطلب جیسے مثال کے طور پر علی امین جو ہے گھر پہ بیٹھا رہے, یہ پھر الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی جیتے گی, یہ خیبر پختونخوا میں کچھ بھی نہ کرے وہ ادھر. وہاں کے لوگ خوش ہیں بہت کہ ابھی کے گورنمنٹ بھائی سینٹیمنٹ بن گیا ہے نا کہ خان ڈٹ گیا. تو ہے ایک نیریٹو ان کا کافی اسٹرانگ ہے کہ پی کے بیانیہ ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی ایک اور آپریشن کی تیاری ہے, وہ بک رہی ہے بات. اور علی ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. علی امین گنڈا پور اس کو رجسٹ کر رہے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ, تو انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. میں پھر آپ سے وہی کرتا ہوں کہ کسی بھی حکومت نہیں بلکہ جماعت کا مستقبل طے کرتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اکنامکلی فیل گڈ فیکٹر بنا ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے, اکنامک. اور سیڈلی دیر از نو فیل گڈ اسٹوری کریٹڈ بائی دس گورنمنٹ, جو کہ بائی دی گورنمنٹ آف شہباز شریف. اس میں مریم بی بی جو مرضی کر لے, the boat has been missed. وہ چیز وہیں کی وہیں رہے گی. boat has been missed. period. تو اس لیے ان کے انیشیٹو کو زیر بحث لانا خواہ توجہ ہٹانے والی بات ہے, کیونکہ اصل ایشوز تو وہیں کے وہیں ہیں. نہیں بی بی, اصل ذمہ داروں پہ آپ نہیں آ رہی ہیں نا. پھر اصل ذمہ دار ہیں وزیر اعظم اور ان کی اکنامک ٹیم.
جس نے یہ اور ان کے budget عظیم پیش کیا. ترین جینیس جنہیں بہت سوچ بچار کے یوں چراغ یوں ڈھونڈ کے جنہیں یہ budget پیش کیا. اورنگزیب صاحب. جی ہاں، کیونکہ اور تو ملا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے کبھی نام سنا تھا ان کا؟ کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سر. بس ٹھیک ہے، تو آپ انہیں ڈسکس کریں، ان کی پالیسیز ڈسکس کریں جن کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں. باقی ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو بائی یو پک دس. چلے سر نیکسٹ ویک سے پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں شاید اورنگزیب صاحب کو ہی ڈسکس کر لیں ہم. میرا خیال ہے یہی یعنی کہ ماتم کر رہے ہوں گے اورنگزیب صاحب کا نام لے کے ڈسکس کیا کریں گے. کیونکہ وہیں پہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ. نہیں شاید اس وقت تک ہمیں اور زیادہ کو عذاب ڈال چکے ہوں. تو مطلب زیرو بھی نہیں، ہم مائنس میں جا رہے ہوں گے، -1 نہیں ذلت ہو رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی اعلان ہو جائے گا بائی دا ٹائم وی میٹ نیکسٹ ویک. بیکاز یہ شفاق آدمی ہے، ان کی زندگی کمفرٹ میں ساری زندگی گزری ہے، انہیں پتہ ہی نہیں غریب آدمی کیا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری. چلے سر دیکھتے ہیں پھر کتنی مزید بدقسمتی کنٹینیو ہوگی.